تھا. صاحب 5 اصحاب کا سب سے بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے انہوں نے آج یہ اپنی زبان سے کہا کوئی صحابی حنفی نہیں تھا. یہ بات میں بھی کہتا ہوں. ٹھیک. کوئی صحابی حدیث اب آپ چپ رہے ہیں اپنی باری. ٹھیک ہے قاری صاحب. انہوں نے خود کہا اپنے بارے میں تو اب چبھن کیسی. خود کہا تو اب برداشت کرو. ٹھیک ہے قاری صاحب. جی جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی ساری باتوں کو حدیث کے مطابق کہہ دیا. میری باتوں کو سارا عقل کے اوپر لا کے وہ سارا کچھ ختم. ابھی جتنے آثار بھی پیش کیے ہیں نا صحابہ کے, بھلے 5 نام لیے ہوں یا 50 نام لیے ہوں, میرا وہ جو مطالبہ ہے کہ کس روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ طلقتها ثلاثا کے ساتھ ایک مجلس کے الفاظ ہیں. 3 طلاقیں, دیکھیے 3 طلاقیں ہم بھی مانتے ہیں کہ جب عورت کو 3 طلاقیں ہو جائیں گی وہ اس پر مغلظہ واقع ہوگی اور اس پر حرام ہو جائے گی خاوند پر. لیکن 3 کہتے کس کو ہیں یہ اصل نزاع کا باعث ہے. 3 کہتے کس کو ہیں, 3 ہوں گی کب. مسلم شریف کی حدیث جو انہوں نے ابھی تک نہیں پڑھی, میں چاہ رہا تھا ادھر سے آئے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ابو بکر صدیق کے زمانے میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی 2 یا 3 سال تک ایک وقت کی 3 طلاقوں کو ایک مانا جاتا تھا مسلم شریف میں. اب اگر آپ موبائل میں وہ حدیث نکال لیں تو آپ اس کو دیکھ لیں, یہ حدیث ہے. اب مجھے بتائیے, اب مجھے تو کہہ رہے ہیں کہ جی صحابہ کرام یہ نہیں تھے, صحابہ وہ نہیں تھے. مجھے بتائیے رسول اللہ کی عدالت عظمیٰ میں اگر ایک مجلس کی 1000 طلاق کو بھی ایک مانا جاتا تھا تو اس سے بڑی عدالت کوئی ہے؟ تو حضرت عمر رسول کی مخالفت اس سے بڑی کوئی عدالت ہے؟ حضرت عمر کا حکم تعزیری ہے, بندے طلاق دیتے رجوع کر لیتے. طلاق سنیں بالکل تعزیری ہوگا. حضرت عمر وہ خدا کے قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں, مخالفت نہیں کر رہے. آج آپ اور وہ بالکل دیکھیں آپ میری باری کاٹ رہے ہیں, ادھر وہ 4 پرچے آپ کی طرف بھی آ رہا ہوں, اور آپ کی طرف بھی آ رہا ہوں. قاری صاحب کی بات اب آپ اپنی باری میں آ رہا ہوں, میں بالکل اتنا ٹائم لوں گا جتنا آپ دونوں نے لیا. جب موقف ایک ہے, بندے 2 الگ الگ بیان کر رہے ہیں, فائدہ کیا ہے؟ جی ادھر تو موقف الگ ہے نا. آپ فرمائیے, آپ فرمائیے. اب آپ جیسے ادھر آپ شہیدی صاحب کو ٹائم نہیں دے رہے, مجھے دے رہے ہیں, حالانکہ ان کا بھی وہی موقف ہے جو میرا ہے اس مسئلے میں. آپ کی بات کہ ایک مجلس, آپ ٹائم ہی نہیں بچے گا تو کیا دیں گے آپ؟ قاری صاحب اس کے لیے باقاعدہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو چیز عہد نبوی میں ہوئی وہ اصل دین ہے کہ نہیں؟ اور دین الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت رسول اللہ کے عہد میں اتری یا آپ کے جانے کے بعد اتری؟ جب یہ دین مکمل ہے تو اس میں نکاح کے مسئلے, طلاق کے مسئلے, خوشی غمی کے مسئلے سارے اس کے اندر مکمل ہے, اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مکمل ہے. تو اصل جو اور پھر وہ ایک طلاق ہم کہتے ہیں کہ عقلی نہیں ہے, یہ حدیث پر جا رہی ہے. حضرت رکانہ والا جو انہوں نے کہا نا کہ ابو داؤد کے پوتے نے روایت دوسرے لفظ بتہ سے پیش کی, علامہ البانی نے یہ جو مسند احمد والی روایت ہے اس کو صحیح قرار دیا. اس میں الفاظ ہیں صراحت, کیف طلقتها ثلاثا فی مجلس واحد قال نعم. یہ مجلس کے جو الفاظ ہیں اور اللہ کے رسول کا پھر یہ فیصلہ کرنا انما تلک واحدۃ فرجھا, یہ 3 طلاقیں ایک طلاق ہے تو رجوع کر لے, یہ میری رائے ہے, یہ میرا عقل ہے, میرا فہم ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے. صرف اپنا وہ کیا کہوں میں